فادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اسی یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، ہم خداوند کے نہایت مشکور ہیں اس کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں، برکتوں، آسائشوں کے لیے۔ آج ہم اس کے گھر میں موجود ہیں اور خداوند کے گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور گیتوں کا گایا جانا، ہماری درخواستوں کا پیش کیا جانا، یہ سارا جلال اس کے نام کو پہنچے۔ اور اب وقت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہدایت کو، اس کے پاک کلام پر غور و خوض کریں گے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 5واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب پہلی آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی تو وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ خداوند کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں اس نے یہ سال دیا، اور اس سال آج کی تلاوتوں کے مطابق خداوند نے مجھے ایک جملہ دیا، اور اس جملے کو ہم آج کا مضمون بھی کہیں گے جو آج کی پاک انجیل کے اندر ہے، جو اس کلیسیا کے لیے، میرے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے یہ جملہ خدا کی طرف سے مکاشفہ سمجھ لیں یا خدا کی طرف سے آنے والی بات سمجھ لیں کہ یہ سال ہم سب کے لیے جو ہے کثرت کی برکت کا سال ہونے والا ہے۔ کیسا سال ہونے والا ہے جی؟ آج کی انجیل مقدس میں پڑھا ہے کہ شاگردوں نے کیا کیا کہ مچھلیوں کا ایک بڑا گول گھیر لیا اور ان کے جال کیا کرنے لگے؟ This year will be the year of net breaking blessings۔ کیسا؟ ایسی برکتیں کہ جال پھٹنے لگے، اور ماجرا بڑا خوبصورت ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بلایا، آؤ ہماری مدد کرو۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سال ایسا برکت سال ہو، ایسی برکتیں ہوں کہ نیٹ جو ہیں وہ پھٹنے لگے، جال جو ہے وہ پھٹنے لگے، اور ہم دوسروں کو اس میں شریک کریں کہ آؤ، ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، آپ بھی شریک ہو۔ کون چاہتا ہے ایسی برکتیں؟ سب چاہتے ہیں، لیکن ایسی برکت کا تجربہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے کچھ کیا اور ہمیں بھی کرنا ہے۔ چند باتیں ہیں
کچھ اصول، کچھ منصوبے، کچھ قوانین جو ہم کر لیں گے تو یہ سال ہمارے لیے کثرت کی برکت کا سال ہوگا۔ پہلی بات جو آج کی انجیل مقدس میں ہے، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یوحنا، شمعون اور زبدی کا بیٹا یعقوب، یہ اکٹھے ہیں، ان کی بلاہٹ ہے اور مسیح خداوند ان کی کشتی میں سوار ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس کو اگر ہم نے غور سے سنا ہے تو لکھا ہے، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور جب مسیح خداوند نے کہا کہ چلو تم شکار کے لیے جال ڈالو، تو ان کا جواب کیا ہے؟ ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایک پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کام کو روک دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ گزشتہ سال جس کام سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا، جس کام سے ہمیں کوئی پھل حاصل نہیں ہوا، کوئی اجر نہیں ملا، اس سال اس کام کو روک دینا چاہیے۔ اسٹاپ دا فروٹ لیس ورک، وہ سارے کام جن سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کیا اس سال انہیں کو جاری رکھنا ہے؟ نہ ترقی ہوئی ہے، نہ کوئی بال بچے کی ترقی ہوئی ہے، سارا دن میں نے لوگ دیکھا کام کرتے ہیں، لیکن رات کو شام کے وقت رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ جس کام کو محنت کی، بھرپور محنت کی، جال ڈالے، لیکن دین دے ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹاپ دا ورک، پھر انہوں نے کام کو کیا کیا؟ روک دیا۔ اس سال خداوند کا پاک روح مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان سارے کاموں کو جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس سال اس کو روک کر تو نئے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا اسی سال کو انہی باتوں کو لے کر خدمت کے اندر بھی دیکھیں کہ پچھلے سال اگر خدمت میں کوئی پھل پیدا نہیں کر پایا، تو اس سال مجھے ضرورت ہے کہ اس کو روک کر آگے بڑھنے کی۔ تو پہلی بات جو خدا کا پاک روح کثرت سے برکت پانے کے لیے یہ ہے، وہ کہ وہ سارے فضول کام جو ہے، وہ سارے بے فائدہ اور بیکار کام جن پر ہم لگے رہے ہیں پچھلے سال، ان کو ہم نے اس سال جو ہے کلوز کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ بند کریں۔ بات سمجھ آئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کر رہے تھے، یہ اپنے جال دھو رہے تھے۔ اور انگریزی کی بائبل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ they were mending their nets، یعنی اپنے نیٹ نو مرمت کرتے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دھو بھی رہے تھے اور مرمت بھی کر رہے تھے۔ اب اس سال دوسری بات ہمیں یاد رکھنے کے لیے ہے کہ اپنی زندگیاں، نیٹ جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کی نشانی کی طرف علامت ہے، اور اپنی زندگیوں کو اب مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جہاں پر گرا لگانا ہے گرا لگائیں، جہاں پر ان کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے اس کو ٹھیک کریں، تاکہ اب یہ کیا ہے؟ یہ سستیاں ہیں، کاہلیاں ہیں، یہ تمام تر وہ برائیاں ہیں، وہ بدیاں ہیں، وہ تمام تر ہٹ درمیاں ہیں جو خدا کے خلاف بھی ہم کرتے رہے۔ ان کو ہم نے مرمت کرنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنے نیٹ جو تھے وہ دھو رہے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا پاک کلام مجھے دھوتا ہے۔ کون دھوتا ہے؟ تیرا کلام مجھے دھوتا ہے۔ اپنی زندگیوں کے دھلنے کے لیے اس کے کلام کے نیچے آ جانا ہے، اس کے پاک روح کے نیچے آ جانا ہے۔ اس میں جتنے سوراخ ہیں اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ گزشتہ سال جتنے سوراخ تھے، اس سال ان سوراخوں کو لے کر، اسی پھٹے ہوئے نیٹ کو لے کر ہم جو ہے وہ کیا مچھلیاں پکڑیں گے۔ پھر کثرت سے برکت نہیں آئے گی، پھر برکت جو ہے وہ نکلتی جائے گی پھٹے ہوئے نیٹوں کے ساتھ، پھٹی ہوئی زندگیوں کے ساتھ۔
تو دو کام جو ہے ان شاگردوں نے کیے. پہلا کام کیا کیا؟ اس کام کو بند کیا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جالوں کو دھویا اور مرمت کیا. اب یہ دو کام ہم لوگ بھی کر لیں گے اور کرتے بھی ہیں. ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کوئی نیا کاروبار، نئی کوئی چیز ہم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے نقصان ہوا اس بار نہیں میں کروں گا، اور دوسرا کام بھی کریں گے، جہاں جہاں غلطیاں تھیں وہ ٹھیک بھی کریں گے. لیکن تیسری بات جو ہے ہم نہیں کر پاتے. تیسری بات وہ کیا ہے؟ اپنی کشتی میں مسیح کو سوار کرنا. اپنی کشتی میں مسیح کو سوار کرنا. ہمارے ارادے، ہماری پلاننگز، ہمارے منصوبہ جات جو ہیں اگر مسیح کے بغیر ہیں تو برکت نہیں دیا. اگر مسیح کے بغیر ہیں، محنت بھی بڑی کی، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے بڑی محنت کی ساری رات لیکن کچھ ہاتھ نہ ہے. اس بار ان کی کشتی میں کون تھا؟ مسیح تھا. اس بار یسوع تھا. اور جب مسیح نے انہیں کہا کہ جال ڈالو تو سب سے پہلا کام شمعون پطرس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اس نے اپنی ناکامی اور کمزوری کا اقرار کیا کہ میں ہار گیا تھا، ہم ہارے ہوئے تھے، ہمیں نہیں ملی، ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑی، ہم سے نہیں ہو پایا. اس سال کا آغاز چونکہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی ہم بگننگز کے مرحلات میں ہیں، تو اپنی ناکامی، اپنی کمزوری کا اقرار کر کے جو ہے نا وہ اس کا ہم آغاز کریں کہ جہاں جہاں ہم ناکام ہوئے، جہاں جہاں ہم کمزور ہوئے، کیا خداوند مجھ سے پچھلے سال یہ نہیں ہو پایا، میں کمزور تھا، میری یہ ناکامیاں تھی اس بار اور میں نے تجھے شامل نہیں کیا تھا. اس سال میں تجھے اپنے منصوبوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی خواہشوں کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا چاہتا ہوں. میری کشتی میں تو سوار ہو. اور جب خداوند کو ایسا کہتے ہیں تو میں اس حوالے کے اندر دیکھ رہا تھا کہ پطرس کی آنکھیں مسیح پر ہی لگ گئی. وہ اب مسیح سے جواب کا منتظر تھا. وہ خدا کی اصلاح لینا چاہتا تھا کہ آگے کیا کہنے والا ہے. کشتی میں بیٹھ گیا اور پطرس جو ہے اپنا سارا اقرار کر کے کہہ گیا کہ میں جو ہوں ہار گیا ہوں، ہمیں یہ نہیں ملا، لیکن اب تو ہمیں پلاننگ دے. پطرس مسیح کی طرف تکتا رہا اور مسیح سے پلاننگ لیتا رہا. پانچویں بات ہے کہ سیک گاڈز کونسل، یعنی مسیح دی اصلاح لینا. اپنی پلاننگز میں، اپنے منصوبوں میں خدا کے ساتھ بیٹھے، مسیح کے ساتھ بیٹھے اور کہیں کہ میں نے خداوند ہم یہ منصوبہ، یہ پلاننگ تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا مرضی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جس نے بھی مسیح سے اصلاح لی ہے وہ کاٹے چپے ہے نہیں. جائیں وہاں کانا گلیل میں کیا ہوا؟ اصلاح مسیح سے لی. مسیح نے کہا مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور مٹکے جو ہیں وہ میں بن گئے، اور سب نے کہا کہ اچھی تو ابھی پیش کی گئی ہے. اس شخص سے کہا جا شلوخ میں جا کر کیا کر، اپنی آنکھوں کو دھو لے. تو جب اس نے مسیح کی اصلاح پر، مسیح کے حکم کو مانا تو کیا ہوا؟ وہ دیکھنے لگا. تو جو مسیح کی اصلاح پر چلتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں جاتا، وہ نفع میں جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ مشورہ سارے نہ کرو پر مرضی جیڑی ہے اپنی کرو. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ جب مسیح نے اصلاح دی، مسیح نے کیا اصلاح دی کہ آؤ، اور جگہ بھی بتائی کہ گہرے میں جال ڈالو. کہاں ڈالو؟ پطرس کہہ سکتا تھا ہم روز جو ہے مچھلیاں پکڑنے والے ہیں اور ان سارے کونوں پر میں نے ڈال کر دیکھ لیا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. مسیح نے جو کہا اس نے کیا، اور مشورہ نہ صرف اصلاح لی ہے بلکہ اس پر عمل کیا. اور لکھا ہے کہ بڑا گول جو ہے مچھلیوں کا، بڑا گول، نیٹ بریکنگ بلیسنگ، ایسی برکت، ایسی مچھلیاں پکڑی کہ جو ہے ان سے سنبھالی نہ گئی.
میں نے شروع میں کہا کہ یہ سال ایسی برکت کا سال ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، مسیحی کلیسیا کے لیے اتنی برکتیں مسیحی لوگوں کے پاس ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بلانا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے 4-5 باتیں میں نے بتائی، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹاپ دا فروٹ لیس ورک، وہ سارے کام بند کریں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے جالوں کو، اپنی زندگیوں کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے، نیٹس کو مرمت، اور اپنی کشتی میں مسیح کو سوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ناکامی، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ سیک دا گاڈز کونسل، یعنی مسیح کی اصلاح اور مشورہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ مشورہ دے تو آخری بات میں نے بتائی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اوبے کیا جائے۔ یہ 4-5 باتیں، پھر دیکھیے گا نیٹ بریکنگ بلیسنگ ہماری زندگی کا، ہمارے خاندان کا حصہ ہوں گے۔ یہ سال بڑا ہی مبارک حالی کا سال ہے، بڑا ہی برکتوں کا سال ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے